اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں، بلکہ انسانی زندگی میں جو سب سے بڑا نقص جو ہے، میں جس کو سمجھتا ہوں، وہ بھول جانا ہے۔ ہم ذہنی طور پر ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چیزیں بھولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم قسم کی بیماری ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اس کے باعث ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ دو باتیں ہیں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، ہاں جی، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے، یہ اس کی خوشی کا باعث ہے، اس لیے اس کو بھول نہیں سکتے۔ اور اس میں جو دو باتیں ہیں، پہلی بات کیا ہے؟ اس میں پہلی بات ہے اور بھلائی اور سخاوت، یعنی پہلی بھلائی کی بات ہے، بھلائی کو بھی ہم نہ بھولیں۔ بھلائی کے بارے میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم انگلش ورژن میں پڑھیں تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوئے وہ ہے رائٹ تھنگ، اس کے لیے ہے ڈو گڈ، اچھا کرنا، ہر وقت اچھا کرتے رہنا۔ اور مقدس یعقوب چوتھے باب کی 17ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ اس کے لیے گناہ ہے۔ اگر ہم بھلائی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ ایمانداروں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اگر وہ بھلائی کرنا جانتا ہے ایماندار اور نہیں کرتا، اس کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں اس کی سوچ پیدا کی گئی، یسوع مسیح نے اس کی سوچ پیدا کی۔ بہت ساری جگہ پر جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں وہ سوچ کو ڈیولپ کرتی ہیں تاکہ ہم بھولیں نہ، وہ ہمارا حصہ بن جائیں، وہ ہماری عادت بن جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس سوچ کو شخصی طور پر، تاکہ احساس پیدا ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے لوکا کی انجیل 6 باب 31ویں آیت میں فرمایا، اور لکھا ہے وہاں پر، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کوئی شخص ایسا ہی کرے جیسا میں چاہتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر آپ اچھا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ویسا کرنا پڑے گا۔ اور سخاوت کیا ہے؟ سخی ہونا، یہ سخی بہت ہے، سخاوت بڑی ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ دینا، بالکل صحیح کہا، دینے والا، دینا سخاوت۔ اور انگلش میں اس کے لیے شیئرنگ کا ورڈ استعمال، شیئرنگ کرنی، شیئر کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اس وقت، یہ سخاوت ہے، یہ اس وقت شیئرنگ ہے جب یہ گیونگ جو ہے بے لوس ہو، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ دوستی کرنے، سخی جو ہوتا ہے وہ دوستی کرنے والا ہوتا ہے، اور جو سخاوت ہے وہ مددگار کے حصے میں آتی ہے، کہ جو سخی ہے وہ مددگار ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اور جو سخاوت کرتا ہے اور کسی دوسرے میں اچھی خوبیاں ڈھونڈنے والا، متلاشی ہے، وہ اچھی خوبیاں ڈھونڈتا ہے، یہ بھی سخاوت، سخی کا کام ہے۔ اور سخاوت جو ہے یہ دینے میں آزادی ہے، سخی دینے میں آزاد ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر دیتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کردار بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے یسوع مسیح کا کیا حکم ہے؟ کیا لکھا ہے کہ تیرا دہنا ہاتھ دے، جب تو خیرات کرے تیرا دہنا ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ نہ جانے کیا دیا ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ اکثر میں سنتا ہوں کانفیڈینشیل، اس کا مطلب ٹھیک ہو گیا، خاموشی سے دینا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا ویسے کیا مطلب ہے؟ اس کا یہاں تک مطلب ہے کیونکہ یہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کے لیے بھی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں تک کہ تیرا دہنا ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ، اس کا شخصی طور پر کیا مطلب ہے؟ یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ شخصی طور پر اپنے لیے بات ہے۔ اور اپنے لیے بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دوبارہ رپیٹ نہ ہو، کیا آپ نے دیا ہے؟ اکثر رپیٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، I am something۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے کیوں یہ بات کی؟
یہ صرف خدا کر سکتا ہے. وہ دیتا ہے فیاضی سے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. وہ دے دیتا ہے کیونکہ اس کو ہمارے سے کوئی لالچ نہیں ہے. خدا کو ہم سے کیا فائدہ ہے؟ کیا لالچ ہے؟ بے لوث ہے. وہی یسوع مسیح نے ایمانداروں کو یہ بات سونپی ہے کہ وہ جب دیں خیرات نیکیاں، خیرات نیکیاں، جب آپ نیکیاں کریں، جب آپ کام کریں بھلائی کے، سخاوت کریں، تو یاد رکھیں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے، تیرا دہنا ہاتھ دے اور بائیں کو، یعنی تیرے ذہن میں دوبارہ خیال نہ یہ ہے کہ تو نہیں دیا. دیٹ از سن. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمیں کتاب مقدس میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا. خدا نے بہت سارے کردار ہیں. اگر آپ لیڈیز کی طرف آئیں تو اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر 9ویں باب کی 36ویں آیت میں ہمیں طبیطہ نظر آتی ہے جو شاگردہ تھی. کیا کیا کرتی تھی؟ وہ 2 کام کرتی تھی. 2 کام اس کے بڑے ہی اہم ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ نیک کام بہت کرتی تھی اور خیرات کیا کرتی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ مقدس پطرس وہاں پر آئے اور وہ زندہ ہو گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ مقدونیہ کی کلیسیا کے بارے میں مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں 2 کرنتھیوں 8واں باب جب آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ یہ خیرات کر دینے والی کلیسیا. اور پھر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں اور بہت سارے کریکٹر نظر آتے ہیں. سارپت کی بیوہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 17واں باب، گیونگ ہمیں نظر آتی ہے. وہ سخاوت اس کے اندر موجود آپ کو نظر آئے گی، بھلائی موجود آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے اندر موجود تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جا پہلے جا کر میرے لیے، مقدس ایلیا نے کہا جا میرے لیے پہلے جا کر کیا کر، میرے لیے بنا لا. اور اس نے ایسا ہی کیا، اس کے کہنے پر بنا لائی، ایسا ہی کیا. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمیں بڑے کریکٹر نظر آتے ہیں، ہمیں تمثیلوں میں کردار نظر آتے ہیں. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تمثیل سنائی اور اس کا بارہ ذکر ہے. اور اس کا ذکر کیا ہے؟ کس کا ذکر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ گڈ سمیرٹن، نیک سامری. نیک سامری کو کیا ملا؟ نیک سامری نے کیا حاصل کیا؟ کیا ملا ہوگا اس کو یہ کر کے؟ سارا کیا لکھا کلام میں؟ اس کو کچھ نہیں ملا. اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ اس کو کچھ مل گیا ملنے کی غرض سے، ایسا نہیں لکھا. نیک سامری، نیکی خدا کے حضور، نیکی کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر ہم بے فائدہ اور بے لوث کام شروع کر دیتے ہیں، بے مقصد شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی مقصد، اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ، اس میں کوئی مفاد، اس میں کوئی سیاست، اس میں کوئی مقصد نہیں، اس میں وہ بے لوث ہے. خدا ان لمیٹڈ گاڈ ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے. اسی طرح وہ ایسی ہی وائڈ سوچ ہمارے اندر رکھنا چاہتا ہے. ہمیں کتنا وائڈ کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچ کو کتنا بڑھانا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے. مقدس پالوس رسول آپ کو بڑی خوبصورت تفسیر نظر آئیں. آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کردار میں آپ کو اس کی تفسیر نظر آئے تو اس کردار کو آپ پڑھ لیں. مقدس پالوس رسول کی کیا کہتے ہیں جی؟ پہلا کرنتھیوں 13واں باب، وہاں پر لکھا ہے، اگر آپ 10ویں آیت سے اس کو شروع کریں 13ویں باب کو، میں اس کو یہیں سے اس کو پڑھتا ہوں. اوپر پوری بات بہت اہم ہے، زبردست ہے. یہ ہو کوالٹی، یہ ہو محبت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، لیکن 10ویں آیت بہت خوبصورت ہے. وہاں سے شروع کرتے ہیں. کیا لکھا ہے جی وہاں پر؟ اگر میرے ساتھ آپ اس کو نکالیے اس کو، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں بڑی خوبصورت بات ہے. اور کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ وہاں پہ لکھا ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. اور پھر ویسے ہی جیسے ہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں 11ویں آیت شروع ہوتی ہے، جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جس بچپن کی بات کی گئی ہے یہ ایمان کا آغاز ہے، ایمان کے آغاز کی بات ہے اور خدا کی پہچان میں اپنے آپ کو جاننے کی بات ہے، بچپن کی بات ہے کہ کس طرح ایمان میں ہم گرو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، خدا کی پہچان میں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں. اور لکھا ہے لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی، میچیورٹی آنی شروع ہو گئی. خدا کی مرضی کو تجربے سے
معلوم کرتے رہو. یہ ٹریننگ ہے, ایمان کی ٹریننگ کی بات ہے. اور پھر لکھا ہے اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اب بزرگی شروع ہو چکی ہے. میں آپ کو اکثر بوڑھے اور بزرگ میں بڑی ڈیفینیشن بتاتا ہوں, فرق بتاتا ہوں کہ بوڑھا تو وہ ہے جو بزرگ ہو گیا, ہڈیاں کمزور ہو گئی, جسم کمزور ہو گیا. اور بزرگ کون ہے؟ جس کی آنکھ پاک ہے, جس کی زبان پاک ہے, جس کے کان پاک ہیں, جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے, جو اپنے کردار کا تصرف نیکی کے لیے کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے گیوس, پاک, پریسبتریوس, بزرگ. اور یاد رکھیں لکھا ہے لیکن اب کیا ہے, آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا دہنا ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. اور لکھا ہے پوشیدگی میں جو تیرا باپ تجھے دیکھتا ہے وہ اس کا اجر کی بات نہیں کہ کیا ہے, اجر کی بات نہیں ہے کہ وہ کون سا اجر ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, خدا کی بادشاہی ہے, وہ کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کیا اجر دے اس کا میٹر ہے, یہ میرا اور آپ کا میٹر نہیں ہے, یہ اس کا میٹر ہے. پوشیدگی میں جو تیرا باپ دیکھتا ہے وہ کیا کرے گا, اس کا اجر دے گا. اجر کا نہیں لکھا کہ کون سا اجر ہے. اور یہاں پر جو نیک سامری ہے, گڈ سمیرٹن, اس نظر آئے گا کہ وہ کیا کرتا ہے. کیا آیت ہے جی آج کی؟ شاباش. اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو, بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو. آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. عبرانیوں اس کا 13واں باب 16ویں آیت ہم اس میں سے آج کے کلام کو دیکھ رہے ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. جو نیک سامری کی جو قربانی ہے وہ ٹرو سیکریفائس, یہ ٹرو سیکریفائس ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اٹھا رہا ہے اس کو, اس کے زخم بھی صاف کر رہا ہے, اپنی سواری بھی استعمال کر رہا ہے, بٹیارے میں بھی لے کے جا رہا ہے, اور جو کچھ دے بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو خرچ آئے گا باقی میں آ کر ادا کرتا ہوں. رسپانسبلٹی ہے. ہم کتنے رسپانس کرتے ہیں, رسپانسبلٹی کتنی لیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ ہر کسی کے لیے ہے, یہ بغیر ریوارڈ کے ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں. یہ یاد رکھیں کہ دوسروں کی عزت کرنے کی بات ہے, ہم دوسروں کی اتنی عزت کرتے ہیں, یہ رسپیکٹ ہے اس کی, اس نے رسپیکٹ کی ہے اس کی. اور یاد رکھیں کہ یہ رسپانسبلٹیز کو بھی شو کرتا ہے کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں, ایمانی طور پر ہم کتنے ذمہ دار ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی کے بھی جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم اس کے وقار کو برقرار رکھیں. یہ اس کے وقار کو برقرار رکھنے کا بھی اظہار ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوٹینشل میں ہر قسم کا کام جو ہے دوسروں کے لیے کریں جس سے وہ بچ سکتا ہے. اور یہاں پر 3 باتیں بڑی اہم ہیں. یہ 3 باتیں ہیں جی. اس سے جو سامنے بات آتی ہے نیک سامری کی تمثیل سے, جو میرے لیے ہے وہ مشن, ویژن اور ویلیوز ہیں. وہ کیا ہیں جی 3 باتیں؟ مشن, ویژن اور ویلیوز. میں یہی 3 باتیں اس میں سے نکالتا ہوں کہ اس میں مشن ہے, مقصد ہے, مشن ہے, اس میں ویژن ہے, رویا ہے, اور اس میں ویلیوز ہیں, قدریں ہیں, اقدار ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں آپ کو نظر آئے گا کہ پھر خدا بہت ساری بات, ایک ڈیٹیل ہے خدا جس سے بڑا خوش ہوتا ہے. امثال کی کتاب 11واں باب پہلی آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی خوشنودی نظر آئے گی. دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے. امثال 11واں باب پہلی آیت. دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے. وہ بڑا پسند کرتا ہے کہ جو ترازو ہے آپ کے پاس اس میں دغا نہ ہو, وہ کسی بھی جگہ کا ترازو ہو. ہم کیسے متوازن کرتے ہیں, ہم کیسے توازن کرتے ہیں, ہم کیسے بیلنس کرتے ہیں. اور یاد رکھیں لکھا ہے کہ دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے. 15ویں باب کی 8ویں آیت میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے راست کی دعا کرنا اس کو بڑا پسند ہے. راست کی دعا اس کی
خوشنودی ہے. راست کی دعا، جو راست باز آدمی ہے اس کی دعا، اس کی کیا ہے؟ خوشنودی. وہ بڑا پسند کرتا ہے کہ راست باز اس سے دعا کرے. اور دعا کا طریقہ جو کانفیڈینشیل ہے وہ بتایا ہے کہ جب بھی تو دعا کرے تو کیا کر، اپنی کوٹھڑی میں چلا جائے. کیونکہ یہ آج کا جو پیغام ہے یہ پرسنل بات ہے، یہ پرسنل بات ہے، شخصی بات ہے، یہ آپ کی ذاتی بات ہے، انفرادی بات ہے، یہ اجتماعی بات نہیں. جب بھی تو دعا کر تو کیا کر، جب تو دعا کرے تو کیا کرے، تجھے اپنی کوٹھڑی میں جانا چاہیے اور پوشیدگی میں جو تمہارا باپ دیکھتا ہے وہ کیا کرے گا، اس کا اجر دے گا. زبور 147 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خدا ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. خدا کن سے خوش ہے؟ جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں. ہم انسان کے ڈر سے نہیں بلکہ خدا کے ڈر سے. یہاں پر بھی بڑا اہم حصہ ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں یا انسان سے ڈرتے ہیں. اور اس میں استثنا کی کتاب میں بڑا ریفرنس ہے جو دعا میں بھی ہم اکثر بولتے ہیں. ریفرنس ہے. کیا ریفرنس ہم اکثر استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہودی کیا استعمال کرتے تھے؟ اسرائیلی کیا کرتے تھے؟ تو کون ہے؟ تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. اور استثنا کی کتاب 10واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے تیرے باپ سے خوش ہو کر میں ان سے محبت رکھتا ہوں. میں نے ان سے محبت رکھی ہے. اسرائیلیوں سے کہتا تھا خدا بار بار. اسرائیلی قوم سے خدا نے بار بار کہا کہ میں کس سے محبت رکھتا تھا؟ ابراہیم سے، تمہارا باپ ابراہیم. اور وہ دعا کرتے تھے اپنے باپ دادا کی، تو کون ہے، تو کون سا خدا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. تو وہ خدا ہے جو ابراہیم، یعقوب، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. تو وہ خدا ہے جس سے مانگتے اور جس کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. آج کا جو اہم حصہ ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ مجھے اور آپ کو بڑا جاننے کی ضرورت ہے. کتاب مقدس میں ایک اور کردار ہے، اس کے بعد میں اس کو ختم کروں گا، اور وہ کریکٹر ہے اعمال کی کتاب. جب آپ پڑھتے ہیں جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کوئی بھی جو خدا کو مان لیتا اور کام شروع کر دیتا ہے، خدا اپنا کام بھی اس کے لیے کرتا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، آپ سب جانتے ہیں، صوبیدار کرنیلیس صوبیدار کیا تھا؟ کنورٹڈ. لکھا ہے کہ دیندار. کیا تھا جی صوبیدار کرنیلیس؟ دیندار. دیندار کا کیا مطلب؟ کنورٹڈ. کس دین میں چلا گیا؟ یہودی بن گیا. یہودی تھا، کنورٹڈ تھا، دیندار تھا، یہودیت میں شامل ہو چکا تھا. وہ ایک خدا پر ایمان لے آیا تھا. اور لکھا ہے کہ وہ سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. کس کے سمیت؟ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے، جب وہ ڈرے تو پھر اس کے بچے بھی ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں خدا سے. ماں باپ اگر خدا سے ڈرے تو بچے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ خیرات دینے والا. وہ بہت خیرات دیا کرتا تھا. اور چوتھے نمبر پر وہ بہت دعا کرنے والا تھا. اور پھر لکھا ہے، پھر رزلٹ کیا آیا جب اس نے یہ سارے کام وہ کرتا تھا؟ تو لکھا ہے پھر اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ اپنی مرضی اس پر ظاہر کی. فرشتوں کو بھیجا تاکہ اس پر رویا ظاہر کرے. رویا میں اس پر ظاہر ہوا کہ مقدس پطرس تیرے گھر آئے گا اور آ کر کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کا پیغام اس کو دے گا. اور یسوع مسیح کے پیغام کے ساتھ اس کو روح القدس کی بات بتائے گا. خدا اپنے کلام کو اور اپنی مرضی کو ایسے کام کرنے کے بعد ہم پر یہاں کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں رویا میں اپنی بات پہنچانی شروع کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بے لوس، بے فائدہ، بے مقصد، بے حاصل کیسی خدمت کرتے ہیں. کیا خاص ہمارا پیچھے مقصد ہے یا ہمارا کوئی مقصد ہے؟ ہم صرف خدا یسوع مسیح کی بات کو مانتے ہیں. آئیں آج ہم اپنی زندگی کا احاطہ کریں اور اپنے آپ کو ری چیک کریں. اور جب ہم ایسے کرتے ہیں
تو یاد رکھیں کہ پھر ہم شکرگزاری کا رویہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.